پچھلے لیسن میں ہم نے ڈائلیکٹ کی بات کی تھی. اب آگے چل کے اگرچہ ہم نے دیکھنا ہے لسٹ آف ڈائلیکٹس آف انگلش لینگویج، اور اس میں مختلف ڈائلیکٹس آئیں گے، ان کی کچھ تفسیر ہم آگے چل کے ذکر کرنے لگے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہم نے کور کیا اس کا کچھ خلاصہ ویکیپیڈیا کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. انگلش لینگویج کا پیج ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں وہ یہاں پہلے سے مینشن ہوئی بھی ہیں. اردو کے اوپر آ جاتے ہیں، جس میں کہ یہ تحریر مختصر طور پہ اردو میں ہمیں مل جائے گی. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان. انگریزی زبان انگلستان سمیت دنیا بھر میں بولی جانے والی ایک وسیع زبان ہے جو متعدد ممالک میں بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے، جس کا کہ ہم نے لنگوا فرینکا میں تشریح پہلے کی تھی. دنیا کے کئی ممالک میں ثانوی یا سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے. انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، جبکہ یہ دنیا بھر میں رابطے کی زبان سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ ہم نے بتا دی تھی، یہاں بھی کچھ ذکر ہو جائے گا اس کا. مادری زبان کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی زبان جدید چینی ہے، جسے 70 کروڑ افراد بولتے ہیں. اس کے بعد انگریزی ہے، جو اکثر لوگ ثانوی یا رابطے کی زبان کے طور پر بولتے ہیں، جس کی بدولت دنیا بھر میں انگریزی بولنے والے افراد کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے. یعنی مجموعی طور پر جن کی مادری زبان سب سے بڑی تعداد جو بولتی ہے وہ چینی زبان ہے، کیونکہ یہ مادری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے اور 70 کروڑ افراد اس کو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں. لیکن انگریزی زبان جو ہے یہ ثانوی زبان یعنی سیکنڈری لینگویج کے طور پر جو بولی جاتی ہے، لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن ان کی جو مجموعی تعداد ہے اس اعتبار سے چینی زبان کے بعد انگریزی ہے، جو کہ اکثر لوگ ثانوی یا رابطے کی زبان کے طور پر یعنی لنگوا فرینکا کے طور پر، جس کا کہ ذکر ہم نے پہلے کیا، یہ زبان بولتے ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 35 کروڑ 40 لاکھ افراد کی ماں بولی زبان انگریزی ہے، جبکہ ثانوی زبان کی حیثیت سے انگریزی بولنے والوں کی تعداد 15 کروڑ سے 1.5 ارب کے درمیان ہے. 15 کروڑ سے 1.5 ارب یعنی جو ثانوی زبان کے طور پر بولتے ہیں. 40 کروڑ تو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں. 15 کروڑ سے 1.5 ارب یعنی اس کا فگر جو ہے وہ چائنیز زبان چینی زبان سے بھی بڑھ جائے گا، لیکن وہ مادری زبان والوں کی مجموعی تعداد ہے. لیکن اس میں مادری اور سیکنڈری یعنی دوسری زبان کے طور پر جو بولنے والے ہیں ان کی مجموعی تعداد یہاں ذکر کی گئی ہے. پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں زبان آہستہ آہستہ وسعت پکڑ رہی ہے، یعنی پھیل رہی ہے، زیادہ بولی جانے والی زبان بنتی جا رہی ہے. انگریزی مواصلات، تعلیم، کاروبار، ہوابازی، تفریحات، سفارت کاری اور انٹرنیٹ میں سب سے موزوں بین الاقوامی زبان ہے. یہ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک اس کی باضابطہ زبانوں میں سے ایک ہے. اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ایک لیسن میں کہ ویسٹ جرمینک لینگویجز میں سے ہے، تو اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے. انگریزی بنیادی طور پر مغربی جرمینک زبان ہے جو قدیم انگلش سے بنی ہے. سلطنت برطانیہ کی سرحدوں میں توسیع کے ساتھ ساتھ یہ زبان بھی انگلستان سے نکل کر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، اور آج برطانیہ یا امریکہ کی سابق نو آبادیوں میں سے اکثر میں یہ سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں کہ ظاہر پاکستان بھی شامل ہے، جن میں پاکستان، گھانا، بھارت، نائجیریا، جنوبی افریقہ، کینیا، یوگینڈا اور فلپائن بھی شامل ہیں. سلطنت برطانیہ کی وسیع سرحدوں کے باوجود انگریزی 20ویں صدی تک دنیا میں رابطے کی زبان نہیں تھی. اہم بات سمجھ لیں، اس کا کہ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ 20ویں صدی تک دنیا میں رابطے کی زبان انگریزی زبان نہیں تھی. غور سے اس بات کو دیکھیں گے کہ 20ویں صدی تک انگریزی زبان جو ہے وہ دنیا میں رابطے کی زبان نہیں تھی، یعنی لنگوا فرینکا نہیں تھی، بلکہ اسے یہ مقام دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی فتح اور دنیا بھر میں امریکی ثقافت کی ترویج کے ذریعے حاصل ہوا. خصوصاً ذرائع مواصلات میں تیز ترقی انگریزی زبان کی ترویج کا باعث بنی. یعنی یہ کنڈیشنل ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، یہ کنڈیشنل ہے کہ اتنی پھیل گئی ہے، اس وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے. یہ نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی. جو بھی قوم علم اور فن میں ترقی کرے گی، تجارت میں ترقی کرے گی، اس کی زبان جو ہے وہ لنگوا فرینکا بن سکتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ ہم چینی زبان سیکھیں، کیونکہ چین کے ساتھ تجارت کے حوالے سے اور مستقبل میں ان کے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے شاید ہمیں چینی زبان فائدہ دے. لیکن یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی تھی کہ کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے سے یا انگریزی زبان سیکھنے سے تعمیر و ترقی جو ہے وہ مشروط نہیں ہے. بہت سی ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ اپنی مقامی زبان میں ہی تعلیم دیتے ہیں، ان کے کمپیوٹرز بھی ان کی زبان میں ہیں، ان کی سرکاری زبان بھی ان کی قومی زبان ہی ہے. وہ کسی طرح کے کمپلیکس میں یا احساس کمتری میں مبتلا
نہیں ہے. تو یہ معلومات اگرچہ ہم نے پہلے لی تھی لیکن اس کو ہم نے ویکیپیڈیا کے پیج سے دوبارہ سے کور کیا ہے تاکہ بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. اور اس کے حوالے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ویکیپیڈیا پر انگلش لینگویج کے پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے اردو ٹرانسلیشن پر آئیں گے تو یہ معلومات آپ کے سامنے مختصر طور پر آئے گی. اور اگر آپ انگلش والے پیج پر جائیں گے تو نسبتاً کچھ زیادہ تفصیلی معلومات آپ کو یہاں اس حوالے سے مل جائے گی.